السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ اور میں ہوں محمد ابرار۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریلت پر پاکستانی فنکاروں نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ملک کو ایٹمی قوت اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج 85 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے انتقال پر جہاں پوری قوم افسردہ ہے، وہیں فنکار بھی رنجیدہ ہیں۔ معروف اداکار عدنان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بدولت ایک ایٹمی طاقت ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کرونا وائرس سے 28 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,134 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیس کی تعداد 12,58,959 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1004 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,36,197، سندھ میں 4,62,859، خیبر پختونخوا میں 1,75,974، بلوچستان میں 33,076، گلگت بلتستان میں 10,350، اسلام آباد میں 1,06,153، جبکہ کشمیر میں 34,350 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے نتیجے میں مزید 3 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 3 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں، جس کے پیش نظر صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے حکام کے مطابق کراچی میں ضلع وسطی اور نیو سعید آباد ڈینگی بخار سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ ڈاکٹر چمن خان کا کہنا ہے کہ نیو سعید آباد اور کراچی کا ضلع وسطی ڈینگی کے ہاٹ اسپاٹ ہیں، جہاں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ستمبر کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی سے خواتین اور بچے سمیت 457 افراد متاثر ہوئے، جبکہ 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے Facebook پیج کو فالو کیجیے۔ اپنی میزبان راشدہ حفیظ اور محمد ابرار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔